بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الثانی اختلافهما فی الکیف وکلیۃ الکبریٰ مع دوام الصغریٰ او انعکاس سالبۃ الکبریٰ وکون الممکنۃ مع الضروریہ او الکبریٰ المشروطہ لینتج الکلیتان سالبۃ کلیہ والمختلفان فی الکم ایضا سالبۃ جزئیہ بالخلف۔ یہاں سے شکل ثانی کا بیان ہے۔ شکل ثانی کی تعریف آپ حضرات جان چکے ہیں کہ یہ وہ شکل ہے جس میں حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول واقع ہو۔ شکل ثانی کی شرط انتاج کیا ہے اس کو مصنف نے یہاں پر بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ شکل ثانی میں پہلی شرط یہ ہے کہ کیف یعنی ایجاب و سلب میں صغریٰ اور کبریٰ کے درمیان اختلاف ہو، یعنی صغریٰ اگر موجبہ ہے تو کبریٰ سالبہ ہو، اور صغریٰ اگر سالبہ ہے تو کبریٰ موجبہ ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں کیف یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف، اتحاد نہ ہو۔ وکلیۃ الکبریٰ، دوسری شرط یہ ہے کہ کبریٰ کلیہ ہونا چاہیے، خواہ کلیہ موجبہ ہو یا کلیہ سالبہ ہو۔ اب جہت کے اعتبار سے کیا شرط ہے تو اس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا مع دوام الصغریٰ، یعنی جہت کے اعتبار سے ایک شرط یہ ہے کہ صغریٰ دائمہ ہونا چاہیے۔ اب چونکہ دوام دائمہ مطلقہ میں تو ہوتا ہی ہے، ضروریہ مطلقہ میں بھی دوام ہوتا ہے، تو جب صغریٰ کے دوام کی شرط ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ صغریٰ ضروریہ مطلقہ ہونا چاہیے یا دائمہ مطلقہ ہونا چاہیے۔ او انعکاس سالبۃ الکبریٰ، یا کبریٰ کے سالبہ کے انعکاس کے ساتھ، یعنی صغریٰ کے دوام کے ساتھ یا کبریٰ کے سالبہ کے انعکاس کے ساتھ، یعنی کبریٰ ان قضایا میں سے ہو جن کے سوالب منعکس ہوتے ہیں، یعنی جن کے سوالب کا عکس مستوی آتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ یہ 6 قضایا جن کا عکس مستوی، جن کے سوالب کا عکس مستوی آتا ہے، وہ ہے دائمتین یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ، عامتین یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ، خاصتین یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ۔ تو جہت کے اعتبار سے پہلی شرط یہ ہے کہ صغریٰ دائمہ ہونا چاہیے یا پھر کبریٰ ان قضایا میں سے ہونا چاہیے جن قضایا میں سوالب کا عکس مستوی آتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں مع دوام الصغریٰ، صغریٰ کے دوام کے ساتھ یا کبریٰ کے سالبہ کے انعکاس کے ساتھ۔ یہ ہے ایک شرط جہت کے اعتبار سے۔ دوسری شرط جہت کے اعتبار سے ہے وکون الممکنہ مع الضروریہ او الکبریٰ المشروطہ۔ دوسری شرط یہ ہے
کہ ممکنہ کا استعمال ضروریہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب خواہ ہے ضروریہ صغرا ہو یا کبرا ہو، یا پھر اس کبرا کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے جو مشروطہ ہو۔ الکبرا کا عطف ضروریہ پر ہے، یعنی ممکنہ کا استعمال ضروریہ کے ساتھ ہونا چاہیے یا پھر اس کبرا کے ساتھ ہونا چاہیے جو کبرا مشروطہ ہو، خواہ مشروطہ عامہ ہو یا مشروطہ خاصہ۔ لِيُنْتِجَ الْكُلِّيَّتَانِ سالبتاً کلیہ، تاکہ دو کلیہ سے سالبہ کلیہ کا نتیجہ نکلے۔ والمختلفتان فی الکم ایضاً سالبتاً جزیہ، اور وہ دو مقدمے جو کم یعنی کلیت و جزیت میں مختلف ہوں، ان سے سالبہ جزیہ کا نتیجہ نکلے بالخلف، دلیل خلف کی وجہ سے۔ یہ ہے متن کی تشریح۔ اب شرح میں دیکھیں۔ قولہ وفی الثانی، وفی الثانی قد علمت ان الشکل الثانی ما یکون الحد الاوسط فیہ محمولا فی الصغرى والکبرى۔ شکل ثانی میں کیا شرط ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں علمت، آپ جان چکے ہیں کہ شکل ثانی وہ ہے ما یکون الحد الاوسط فیہ محمولا فی الصغرى والکبرى، جس میں حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ بِحَسْبِ الْكَيْفِيَّةِ اختلاف المقدمتین فی الکیف، اور اس میں کیفیت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ کیف میں یعنی ایجاب و سلب میں دونوں مقدمے مختلف ہوں۔ بِأَن تَكُونَ إِحْدَاهُمَا مُوجِبَةً وَالْأُخْرَى سَالِبَةً، اس طور سے کہ ان میں ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو۔ وَبِحَسْبِ الْكَمِّيَّةِ كُلِّيَّةُ الْكُبْرَى بِأَن تَكُونَ الْكُبْرَى كُلِّيَّةً، اور کمیت کے اعتبار سے یہ شرط ہے کہ کبرا کلیہ، کمیت کے اعتبار سے کلیت کبرا کی شرط ہے۔ بین تکون الکبرا کلیتاً، اس طور سے کہ کبرا کلیہ۔ منطق کی ابتدائی کتابوں میں عام طور سے انہی دونوں شرطوں کا ذکر ہے، جیسے کبرا میں انہی دونوں شرطوں کا بس ذکر ہے، لیکن یہاں پر جہت کے اعتبار سے شکل ثانی میں کیا شرط انتاج ہے اس کو بھی مصنف نے بیان کر دیا ہے۔ وَبِحَسْبِ الْجِهَةِ شَرْطَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَمْرَانِ، اور جہت کے اعتبار سے دو شرطیں، اور وہ دو شرطیں ایسی ہیں کہ دونوں دو چیزیں ہیں اپنی جگہ پر۔ کل واحد منہما امران، دونوں میں سے ہر ایک دو امر ہے۔ الشرط الاول ان تکون الصغرى ضروریۃ او دائمۃ، پہلی شرط یہ ہے کہ صغرا ضروریہ ہو یا دائمہ ہو۔
او تکون الکبری من القضایا التی تنعکس سوالبها، یا کبرا ان قضایا میں سے ہو جن کے سوالب منعکس ہوتے ہیں، یعنی ان میں سوالب کا عکس مستوی آتا ہو۔ وَهِيَ سِتَّةٌ، اور وہ 6 الدائمتان والعامتان والخاصتان، دائمتین یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ، عامتان مشروطہ عامہ عرفیہ عامہ، خاصتان مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ۔ والشرط الثانی ان تکون الممکنۃ مستعملۃ مع الضروریہ، دوسری شرط یہ ہے کہ ممکنہ کا استعمال ضروریہ کے ساتھ ہو، سواء کانت الضروریۃ صغرا او کبرا، ضروریہ خواہ صغرا ہو یا کبرا، اس سے بحث نہیں ہے، بس یہ ضروری ہے کہ ممکنہ کا استعمال ضروریہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اب خواہ ضروریہ صغرا ہو یا کبرا۔ او مع الکبرى المشروطۃ العامہ او الخاصہ، یا ممکنہ کا استعمال اس کبرا کے ساتھ ہونا چاہیے جو کبرا مشروطہ عامہ ہو یا مشروطہ خاصہ۔ حاصلہ ان الممکنۃ ان کانت صغرا کانت الکبرى ضروریۃ او مشروطۃ عامۃ او خاصۃ، حاصل یہ ہے کہ ممکنہ اگر صغرا تو کبرا ضروریہ ہونا چاہیے، یا مشروطہ عامہ ہو یا مشروطہ خاصہ۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمُمْكِنَةُ كُبْرَى كَانَتِ الصُّغْرَى ضروریۃ، اور اگر ممکنہ کبرا ہو تو صغرا لا محالہ ضروریہ ہوگا۔ قولہ انعکاس بالجر عطف علی قولہ دوام، انعکاس کا عطف مصنف کے قول دوام پر، اما ان یکون مع دوام الصغرا او انعکاس سالبۃ الکبرى، یعنی جہت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ صغرا کا دوام ہو، یعنی صغرا دائمہ ہو صغرا کے دوام کے ساتھ، او انعکاس سالبۃ الکبرى، یا کبرا کے سالبہ کے انعکاس کے ساتھ، یعنی کبرا ان قضایا میں سے ہو جن قضایا کے سوالب کا عکس مستوی آتا ہے، او انعکاس سالبۃ الکبرى بان تکون الکبرى من القضایا التي تنعکس سوالبها وهي 6 کما مر، یا کبرا کے سالبہ کے انعکاس کے ساتھ ہو اس طور سے کہ کبرا ان قضایا میں سے ہو جن قضایا کے سوالب کا عکس آتا ہے، اور وہ 6 کما مرہ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ قولہ لینتج الکلیتان سالبۃ کلیہ، تاکہ دونوں کلیہ سالبہ کلیہ کا نتیجہ دیں، والمختلفان فی الکم ایضا سالبۃ جزیہ، اور وہ 2 قضایا جو کم میں بھی مختلف ہوں کلیت و جزیت میں بھی مختلف ہوں وہ سالبہ جزیہ کا نتیجہ دیں، بالخلف دلیل خلف کی وجہ سے۔ وعلم
ان الضروب المنتجہ فی ھذا الشکل ایضاً اربع حاصلہ من ضرب الکبریٰ الموجبۃ الکلیہ فی الصغریین السالبتین الکلیہ والجزئیہ وضرب الکبریٰ السالبۃ الکلیہ فی الصغریین الموجبتین الکلیہ والجزئیہ۔ جان لو کہ شکل میں بھی ضروب منتجہ چار ہی ہیں، اور یہ چار ضربیں ان شرطوں کی وجہ سے نکلتی ہیں جو شرطیں اس شکل میں بیان ہوئی کہ دونوں مقدموں میں کیف یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہونا چاہیے اور کبریٰ کلیہ ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں شرطوں پر غور کیا جائے تو صرف چار ضربیں نکل سکتی ہیں، کیونکہ کبریٰ موجبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا۔ اگر کبریٰ موجبہ کلیہ ہے تو اب صغریٰ کی دو صورت ہوئی، ایک یہ ہے کہ صغریٰ سالبہ کلیہ ہو یا صغریٰ سالبہ جزیہ ہو۔ صغریٰ موجبہ جزیہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ اس شکل میں شرط یہ ہے کہ کیف کے اعتبار سے دونوں کے درمیان اختلاف ہونا چاہیے۔ تو جب کبریٰ یہاں پر موجبہ کلیہ ہے تو صغریٰ موجبہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ صغریٰ یا تو سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزیہ ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر ایک کو دو میں ضرب دیا جائے تو دو قسمیں یہ حاصل ہوئیں۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ کبریٰ اگر سالبہ کلیہ ہے تو اب اس صورت میں صغریٰ سالبہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ صغریٰ یا تو موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ ہوگا۔ تو اس طرح سے دو قسمیں یہاں پر حاصل ہوں گی۔ تو مجموعی طور پر ضروب منتجہ اس شکل میں بھی چار ہی۔ وعلم ان الضروب المنتجہ فی ھذا الشکل ایضاً اربع، جان لو کہ اس شکل میں بھی ضروب منتجہ چار ہیں، اور یہ چار کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ اس طور سے حاصل ہوتی ہیں کہ کبریٰ موجبہ کلیہ کو ضرب دیا جائے صغریٰ سالبہ کلیہ میں اور صغریٰ سالبہ جزیہ میں۔ تو دو قسم یہ حاصل ہوئی۔ وضرب الکبریٰ السالبۃ الکلیہ فی الصغریین الموجبتین الکلیہ والجزیہ، اور کبریٰ سالبہ کلیہ کو ضرب دیا جائے صغریٰ موجبہ کلیہ اور صغریٰ موجبہ جزیہ میں۔ تو دو یہ حاصل ہوئی۔ الاول، اب ان ضربوں کی تفصیل۔ الاول الصغریٰ الموجبۃ الکلیہ مع الکبریٰ السالبۃ الکلیہ، صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ سالبہ کلیہ کے ساتھ، یعنی صغریٰ موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ سالبہ کلیہ کا نکلے گا، کیونکہ نتیجہ عدون کے تابع ہوتا ہے اور عدون ان دونوں میں سالبہ کلیہ ہے۔ اس کی مثال کل برتقال فاکہہ ولا شیء من الثلج بفاکہہ فلا شیء من البرتقال بثلج۔ ہر سنترا میوہ ہے، ایک میوہ ہے، اور کوئی بھی برف میوہ نہیں۔ تو یہاں حد اوسط فاکہہ ہے، وہ ساقط ہوا تو نتیجہ نکلا فلا شیء من البرتقال بثلج، یعنی کوئی بھی سنترا برف نہیں۔ الثانی الصغریٰ السالبۃ الکلیہ مع الکبریٰ الموجبۃ الکلیہ،
صغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ کے ساتھ ہو، صغرا سالبہ کلیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہو، تو اس صورت میں بھی نتیجہ سالبہ کلیہ کا ہی نکلے گا. جیسے لا شیء من العسل بفاکہہ، کوئی بھی شہد فاکہہ نہیں، وکل برتقال فاکہہ اور ہر سنترا فاکہہ ہے، تو نتیجہ نکلا فلا شیء من البرتقال بعسل، یعنی کوئی بھی سنترا شہد نہیں. والنتیجۃ منہما سالبہ کلیہ، ان دونوں ضربوں سے نتیجہ سالبہ کلیہ کا نکلے گا، کما رایتا جیسا کہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں. وَإِلَيْهَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لِيُنْتِجَ الْكُلِّيَّتَانِ سَالِبَةً كُلِّيَّةً، اور اسی کی طرف مصنف نے اپنے قول لِيُنْتِجَ الْكُلِّيَّتَانِ سَالِبَةً كُلِّيَّةً سے اشارہ کیا ہے، یعنی دونوں کلیہ سالبہ کلیہ کا نتیجہ دیں، موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ، اسی طرح سے سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ، یہ دونوں کلیہ سالبہ کلیہ کا نتیجہ دیں. لِيُنْتِجَ الْكُلِّيَّتَانِ الموجبہ والسالبہ سالبۃ کلیہ، یعنی دونوں کلیہ موجبہ اور سالبہ دونوں سالبہ کلیہ کا نتیجہ دیں. الثالث الصغرى الموجبۃ الجزیہ مع الکبریٰ السالبۃ الکلیہ، صغرا موجبہ جزیہ کبرا سالبہ کلیہ کے ساتھ، یعنی صغرا موجبہ جزیہ اور کبرا سالبہ کلیہ، تو نتیجہ سالبہ جزیہ کا نکلے گا. جیسے بعض الفاکہۃ عنب ولا شیء من التفاح بعنب، یعنی بعض فاکہہ عنب ہیں، انگور ہیں، اور کوئی بھی سیب انگور نہیں. فبعض الفاکہۃ لیس بتفاح، تو بعض فاکہہ تفاح نہیں، یعنی بعض فاکہہ سیب نہیں، تو نتیجہ یہاں پر سالبہ جزیہ کا نکلا. الرابع الصغرى سالبۃ الجزیہ مع الکبریٰ الموجبۃ الکلیہ، صغرا سالبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ کے ساتھ، تو اس صورت میں بھی نتیجہ سالبہ جزیہ کا نکلے گا. جیسے بعض الحیوان لیسا بساحل وکل فرس ساحل، بعض حیوان ساحل نہیں اور ہر گھوڑا ساحل ہے، تو نتیجہ نکلا بعض الحیوان لیسا بفرس، بعض حیوان فرس نہیں. والنتیجۃ منہما صالبۃ جزیہ، اور ان دونوں ضربوں کا نتیجہ سالبہ جزیہ کا ہوگا. وَإِلَيْهَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ الْمُخْتَلِفَانِ فِي الْكَمِّ أَيْضًا صَالِبَةً جُزِیَّةً، اور اس کی طرف اپنے قول المختلفان فی الکم ایضًا صالبۃ جزیہ سے اشارہ کیا ہے، یعنی وہ دونوں مقدمے جو کم میں بھی یعنی کلیت و جزیت میں بھی مختلف ہوں، ان سے سالبہ جزیہ کا نتیجہ نکلے. فقط تبین بہذا ان الشکل الثانی لا ينتج الا نتیجتین سالبۃ کلیہ و سالبۃ جزیہ، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ شکل ثانی سے صرف دو قسم کے نتیجے برآمد ہوتے ہیں، ایک سالبہ کلیہ کا، دوسرا سالبہ جزیہ کا. پہلی دو ضربوں سے سالبہ کلیہ کا نتیجہ نکلتا ہے، جبکہ اخیر کی دونوں ضربوں سے سالبہ جزیہ کا نتیجہ نکلتا ہے. اور شکل اول میں تو آپ جان چکے ہیں کہ اس سے چاروں محصورہ کا نتیجہ نکلتا ہے.